السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ٹاپک ہے میرا وہ ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے۔ کافروں نے بے دردی سے ظلم کی انتہا کرتے ہوئے آپ کے ناک، کان اور جسم کے دوسرے اعضاء کاٹ دیے اور سینہ چاک کر کے اس میں سے دل نکالا۔ طرح طرح کے ظلم کیے۔ جب لڑائی ختم ہوئی، جنگ احد ختم ہوئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو صحابہ تھے ان سب نے جو ہے وہ لاشوں کا جو ہے وہ ڈھونڈنے کا انتظام کیا، اور جب ان لاشوں کو تلاش فرما کے ان کی تجہیز و کفن کا انتظام فرما رہے تھے تو تب ان کی نظر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان کے پیارے چچا کی لاش پر پڑی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حالت میں دیکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد صدمہ ہوا اور انہوں نے ایک چادر سے انہیں ڈھانک دیا۔ اتنے میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں کہ اپنے بھائی کی لاش کو دیکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خیال سے کہ یہ عورت ہیں، اپنے بھائی کو اس حالت میں دیکھیں گی تو انہیں بھی صدمہ ہوگا اور عورت ہے ان کے لیے مشکل ہوگا، لہٰذا ان کے بیٹے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اپنی والدہ کو یہ حالت میں دیکھنے سے ان کو منع کرو۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے والدہ سے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیکھنے سے منع فرما دیا ہے۔ نے کہا میں نے سنا ہے کہ میرے بھائی کے ناک اور کان وغیرہ کاٹ دیے ہیں اللہ کے راستے میں، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ اس پر راضی ہیں، میں اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتی ہوں اور انشاءاللہ صبر کروں گی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اس کلام کا ذکر کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تو انہوں نے آ کے ان للہ پڑھی اور ان کے لیے دعا کی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر اس کلام کا ذکر کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ انہوں نے آ کے ان للہ پڑھی، اپنے بھائی کی مغفرت کے لیے دعا کی، ان کے لیے بخشش مانگی، استغفار کی۔ تو یہ تھا آج کا میرا ٹاپک۔ جزاک اللہ خیر۔